الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کی وہ عظیم کتاب ہے جو صرف تلاوت کے لیے نہیں بلکہ ہدایت، رہنمائی اور عملی زندگی کے لیے نازل کی گئی ہے۔ قرآن کریم کا ہر پارہ، حتیٰ کہ ہر سورت، حتیٰ کہ ہر آیت اپنے اندر ایک مکمل پیغام رکھتی ہے۔ آج ہم قرآن کریم کے 10ویں سپارے کا تفصیلی مطالعہ کریں گے تاکہ یہ جان سکیں کہ اس پارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے اور وہ ہماری زندگیوں کو کس طرح ہدایت کی طرف موڑنا چاہتا ہے۔ جہاں تک 10ویں سپارے کے نام کا تعلق ہے تو اس کو وَاعْلَمُوا کہا جاتا ہے اور یہ سورۃ الانفال کی ایک آیت کے لفظ سے لیا گیا ہے۔ یہ نام خود اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے، وَاعْلَمُوا، علم سے ہے کہ اس پارے میں علم، شعور، حقیقت کو جاننے پر زور دیا گیا ہے، کیونکہ جب انسان جان لیتا ہے تو پھر اس پر عمل کی ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے۔ اس پارے کا آغاز سورۃ الانفال کی آیت نمبر 41 سے ہوتا ہے اور 10ویں سپارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ 2 صورتیں شامل ہیں یا 10ویں سپارے کے 2 حصے ہیں، سورہ انفال کا بقیہ حصہ اور سورۃ التوبہ کا ابتدائی حصہ۔ ان دونوں صورتوں کا اگر مطالعہ کیا جائے اس پارے کے اندر تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں صورتیں انتہائی تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف سے بیان کرتی ہیں کہ اسلامی ریاست کے خد و خال کیا ہونے چاہیے، جہاد کے بنیادی اصول کیا ہیں، منافقت کا نقصان ایک مسلمان کو زندگی میں اور آخرت میں کیا ہو سکتا ہے، اور ایک ہدایت یافتہ انسان یا ایک مسلمان کی اجتماعی ذمہ داریاں کیا ہیں، یعنی اس کی سوشل رسپانسبلٹیز کیا ہیں۔ اور پھر جہاں تک اس پارے کے مرکزی موضوع اور قرآن کریم کے مجموعی موضوع سے اس کا تعلق ہے تو ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم کا مرکزی موضوع یا بنیادی موضوع ہدایت ہے۔ قرآن کریم ہدایت نامہ ہے، جبکہ اس سپارے کا بنیادی موضوع ہے اسلامی جماعت کی تشکیل۔ ایک ہدایت یافتہ انسان سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ جب وہ اپنی قوم یا اپنی جماعت کی تشکیل کرتا ہے تو اس میں اللہ رب العزت کے احکام کو مد نظر رکھتا ہے۔ پھر اسی طرح سے اس سپارے کے بنیادی موضوع میں شامل ہے دشمنوں سے تعلق کے اصول کیا ہیں اور ایمان اور نفاق میں فرق کیا ہے۔ تو ہمیں اپنی سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے جب غیر مسلموں سے سابقہ پڑتا ہے تو ان کے ساتھ ہمارے تعلق کن اصولوں کی بنیاد پر استوار ہونے چاہیے، اور پھر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایمان کیا ہے اور منافقت کیا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو منافقت سے محفوظ رکھ سکیں۔ قرآن کریم کا مجموعی جو موضوع ہدایت انسانی ہے اور 10ویں پارے میں یہ ہدایت ہمیں عملی طور پر اور اجتماعی طور پر اجتماعی سطح پر نظر آتی ہے، یعنی وہ ہدایت جو ایک مسلمان کے اندر پائی جاتی ہے، اس کا وہ سلوک اور وہ رویہ، اس کے وہ پیٹرنز آف بیہیویئر جو کہ ہدایت پر مشتمل ہوتے ہیں، جب وہ ایک جماعت کی تشکیل دیتا ہے تو وہی اصول ہمیں وہاں پوری جماعت میں نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر اللہ تعالیٰ یہ توقع رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ ایک ہدایت یافتہ انسان کمزور طبقات کے حقوق کا خیال رکھنے والا ہوتا ہے، جیسا کہ سورۃ النساء میں ہمیں سکھایا گیا، اسی طرح سے پوری مسلمان جماعت سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ سب کے سب ہمیشہ معاشرے کے کمزور طبقات کا خیال رکھنے والے ہوں گے۔ لہٰذا یہ جو قرآن کریم کا موضوع ہدایت ہے یہ ہمیں 10ویں سپارے میں عملی زندگی میں، مسلمانوں کی اور اجتماعی زندگی میں جھلکتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس پارے سے ہمیں یہ تعلیم بھی ملتی ہے کہ ایمان صرف دل کا معاملہ نہیں ہے، ہدایت صرف ایک نظریہ نہیں ہے، بلکہ ہدایت اور ایمان کا تعلق نظام کے ساتھ بھی ہوتا ہے، قانون کے ساتھ بھی ہے، اخلاق اور جد و جہد کے ساتھ بھی ہے۔ لہٰذا ایمان ہمارے لائف سٹائل میں بھی جھلکتا ہے، ایمان ہماری شخصیت میں بھی نظر آتا ہے، ایمان ایک مسلمان معاشرے کے قوانین میں بھی نظر آتا ہے، اور ہدایت کے لیے جد و جہد ہماری زندگی کا مشن ہونا چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ 10ویں پارے کے اہم موضوعات کیا ہیں اور پھر ان کی کچھ اختصار کے ساتھ تفاصیل کو بھی دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا موضوع ہے مال غنیمت اور عدل اجتماعی۔ موضوع نمبر 2 جو یہاں پر ڈسکس کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمارے اوپر فرض ہے۔
موضوع نمبر 3 ہے ایمان اور نفاق کا فرق ہمیں سکھایا گیا ہے۔ یہ موضوع ہمیں اپنے باطن کا محاسبہ کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ موضوع نمبر 4 ہے کہ مشرکین سے ہمارے تعلقات کس نہج پر ہونے چاہیے، اور موضوع نمبر 5 ہے جہاد کا مفہوم اور مقصد۔ پھر اس سپارے کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس سپارے میں 5 نمایاں ترین قصوں کا ذکر کیا ہے۔ ہم ان کے بارے میں بھی کچھ تفصیلات جاننے کی کوشش کریں گے۔ غزوہ بدر کے موقع پر شیطان کا فرار ہونا، یہ پہلا قصہ ہے۔ دوسرا قصہ ہے غزوہ حنین کا قصہ کہ جس میں مسلمانوں کو اپنی کثرت پر غرور اور گھمنڈ ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی اصلاح کی اور ان کی مدد کی۔ تیسرا قصہ ہے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرنے اور پھر وعدہ خلافی کرنے والے شخص کا قصہ، جس میں اس کے انجام کی طرف ہماری توجہ دلائی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھا قصہ ہے مال غنیمت کے وقت جو مسلمانوں کا آپس میں اختلاف ہوا، اور پھر 5واں قصہ ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق کہ کس طرح سے اللہ رب العزت کے حکم سے اور کس طرح سے وہ ہدایت کے رستے کی طرف آئے۔ اور پھر آخر میں ہم دیکھیں گے کہ اس سپارے سے ہمیں عملی زندگی کے حوالے سے کیا تعلیم ملتی ہے۔ تو آئیے 10ویں سپارے کے پہلے موضوع پر بات کر لیتے ہیں، اور اس کا پہلا موضوع ہے مال غنیمت اور عدل اجتماعی۔ یہ اس کا پہلا موضوع ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں اس سپارے کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تعلیم دی کہ مال غنیمت کو ذاتی لوٹ مار کا مال نہ سمجھا جائے، بلکہ یہ اللہ کے رسول کی امانت ہے اور اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ اس سپارے میں واضح کر دیا گیا مسلمانوں کے لیے کہ مال کی تقسیم عدل و انصاف کی بنیاد پر ہوگی اور نظم اور شریعت کے مطابق ہونے چاہیے، تاکہ معاشرے میں مالی انتشار پیدا نہ ہو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم کا انتظار کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کا خیال رکھا جائے۔ یہ تعلیم آج کے دور میں بھی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ریاستی وسائل، زکوٰۃ یا ٹیکس اور اوقاف، یہ سب امانت ہیں، اور قیامت والے دن ہم سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ان میں خیانت کا ارتکاب کرنا دنیا اور آخرت کی تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ دوسرا موضوع جو 10ویں سپارے میں ہمیں بہت نمایاں نظر آتا ہے کہ اللہ رب العزت کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ بار بار ہم مسلمانوں کو تاکید کی گئی ہے کہ ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے، نہ کہ تعداد زیادہ ہونے میں یا قوم کا بڑا ہونے میں، نہ طاقت میں۔ اور یہاں غزوہ بدر کی مثال دے کر ہمیں سمجھایا گیا کہ جب مسلمان اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت انہوں نے کی، تو باوجود اس کے کہ ان کی تعداد کم تھی، ان کی کمزوری بھی ان کی طاقت بن گئی۔ یہ اصول ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر آج بھی ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں قرآن اور سنت کو معیار بنا لیں تو زوال کو ہم اپنی عزت میں بدل سکتے ہیں۔ مسلمان قوم پر ہمیشہ زوال اس وقت آتا ہے اور آئے گا جب وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری اور فرما برداری کو ترک کر دیتے ہیں، اور جب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کو ترک کر دیتے ہیں۔ تیسرا موضوع 10ویں سپارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایمان اور نفاق میں فرق سمجھایا گیا ہے۔ سورۃ التوبہ کے آغاز میں منافقین کے رویے، منافقین کے بہانے اور ان کی ہیلہ بازیوں، خفیہ تدبیروں اور سازشوں کو کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ منافق وہ ہوتا ہے جو زبان سے ایمان کا دعویٰ کرے مگر عمل سے اللہ تعالیٰ کے دشمنوں جیسا عمل کرے اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کا ساتھ دے۔ اس موضوع پر گفتگو کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے باطن کا محاسبہ کرنے کی دعوت دی ہے کہ کہیں ہمارا دین ایمان بھی صرف زبان کی حد تک تو نہیں، کیا ہم عمل سے بھی یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم واقعی ایک ہدایت یافتہ انسان ہیں یا نہیں۔ چوتھا موضوع ہم دیکھتے ہیں مشرکین سے تعلقات کی وضاحت کی گئی ہے۔ اعلان برات کے ذریعے واضح کیا گیا کہ دین اسلام ہم سے واضح موقف چاہتا ہے، نہ تو ہم غیر مسلموں کے ساتھ اندھی دشمنی کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں،
اور نہ ہی ان کے ساتھ اندھی دوستی کا طریقہ استعمال ہوگا، بلکہ اصول پر مبنی ایک تعلق ہوگا۔ یہ سبق آج کے عالمی حالات کے تناظر میں بھی ہمیں دینی غیرت، سیاسی بصیرت اور اصول پسندی پر مبنی سفارت کی تعلیم دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک مسلمان اکیلا اس کرۂ ارض پر زندگی نہیں گزار سکتا، اسے دوسری ریاستوں کے ساتھ تعلقات بھی بنانے ہیں اور اسے دوسروں کو ساتھ لے کر بھی چلنا ہے۔ تو اس کے اصول کیا ہوں گے، یہ ہمیں قرآن کریم کے 10ویں سپارے میں اللہ رب العزت نے تفصیل سے ہمارے لیے بیان کر دیے ہیں۔ 5ویں نمبر پر دیکھیے، 5واں موضوع ہے جہاد کا مفہوم اور مقصد واضح کیا گیا ہے۔ جہاد صرف جنگ کے لیے نہیں ہے، اپنی طاقت کا اظہار کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ جہاد کا مقصد دین کو سربلند کرنا ہے، دین اسلام کا پیغام عام کرنا ہے۔ ظلم کے خاتمے کے لیے جہاد کا اصول وضع کیا گیا ہے اور حق کے قیام کے لیے جد و جہد کو جہاد کہا جاتا ہے۔ یہ ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہر دور میں جہاد کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں ضرورت کے مطابق۔ کبھی جہاد علم سے بھی ہوتا ہے، جب مسلمان معاشرے میں دین کا علم ختم ہو رہا ہو یا کم ہو رہا ہو تو ایسے میں دین کا علم حاصل کرنا اور دین کے علم کو پھیلانا یہ بھی جہاد کی ایک شکل ہے۔ جہاد کبھی کردار سے بھی ہوتا ہے، جب سارے لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے راستے پر چل رہے ہوں، اس وقت اگر ایک شخص بھی اپنے کردار سے، اپنے طور طریقوں سے یہ دکھائے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنا کیا ہے، بہترین اخلاق کو اپنائے، حسن سلوک کا مظاہرہ کرے، وہ تمام کام کرے جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو یہ کردار سے جہاد ہے۔ اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کریم میں بہت ساری مثالیں دی ہیں۔ مثال کے طور پر فرعون کی بیوی آسیہ کو دیکھیے، اصحاب کہف کے چند نوجوان بچے جو کہ عمر میں 16، 17 یا 18 سال کے تھے، انہوں نے اپنے کردار سے جہاد کیا اور اپنی قوم کو پیغام دیا کہ وہ اپنی قوم کو تو ترک کر سکتے ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے راستے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو ترک کر کے اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتے۔ اور پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کیسی حفاظت فرمائی اور قیامت تک کے لیے ہمارے لیے وہ واقعات قرآن کریم میں درج کر دیے۔ اور کبھی جہاد صبر اور استقامت سے بھی لڑا جاتا ہے، یعنی اپنے گھر والوں کو نیکی کا حکم دینا، اپنے معاشرے کو نیکی کا حکم دینا اور پھر اس پر صبر کرنا اور استقامت سے چلتے رہنا، یہ بھی جہاد کی ایک شکل ہے۔ اس ساری بحث سے ہمیں جو پیغام ملتے ہیں اپنی عملی زندگی کے لیے وہ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر نہ تو دنیا میں کامیابی اور عزت حاصل ہو سکتی ہے، نہ آخرت میں کامیابی اور عزت حاصل ہوگی۔ دین میں منافقت اختیار کرنا سب سے بڑا خطرہ ہے۔ ہم زبان سے تو ایمان کا اقرار کریں لیکن ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کے احکام کے مخالف ہوں، یہ وہ منافقت ہے کہ جس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اسلامی معاشرہ عدل و انصاف پر مبنی ہوتا ہے اور دشمن سے تعلق اصول پر مبنی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہی دراصل طاقت ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 10ویں سپارے میں اللہ رب العزت نے چند اہم واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ 5 کے قریب واقعات ہیں اور یہ ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ یاد رہے، قرآن کریم تاریخ کی کتاب نہیں ہے، یہ تاریخی قصے نہیں ہیں، بلکہ یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان قصوں کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ ہم نے سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں مسلسل ترتیب کے ساتھ یہودیوں، عیسائیوں اور مختلف مثالوں سے بتا رہے ہیں کہ ہدایت یافتہ افراد کون تھے۔ آل عمران یعنی حضرت عمران علیہ السلام کی مکمل فیملی کا ذکر ہم اس سے پیچھے کر آئے ہیں، اور اس کے مقابلے میں ہدایت کو ترک کرنے والے کون لوگ تھے اور ان کا انجام کیا ہوا۔ ان میں یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، اور پھر آگے مزید ہمارے سامنے یہ قصے ان افراد کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے منہ موڑا۔ اللہ رب العزت نے 10ویں پارے میں ایسے قصے بیان کیے ہیں جو ایمان، منافقت، توکل اور وعدہ توڑنا یا وعدہ وفا کرنا کی حقیقت کو بے نقاب کرتے ہیں۔ سب سے پہلا قصہ ہے غزوہ بدر کے دن شیطان کا فرار ہونا۔ غزوہ بدر کے موقع پر شیطان مشرکین کے پاس انسانی شکل میں آیا اور ان سے وعدہ کیا کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔
اس نے مشرکین کے دلوں میں غرور پیدا کیا۔ یہ بات یاد رکھیے، ہمیشہ غرور اور تکبر شیطان کی طرف سے پیدا ہوتا ہے، اور عددی طاقت کا زوم پیدا کیا۔ مشرکین کو یہ بتایا کہ مسلمان تو تمہارے مقابلے میں بہت کم ہیں، لہٰذا آج جیت تمہاری ہی ہے۔ مشرکین کو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی زبردست قوت ان کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے نازل فرمائے اور حق اور باطل کا ٹکراؤ شروع ہوا تو شیطان فوراً پیچھے ہٹ گیا اور کہنے لگا میں تم سے بری الذمہ ہوں، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ یہاں شیطان کا اصل چہرہ مشرکین کے سامنے آ گیا کہ جو گمراہی میں تو ساتھ دیتا ہے مگر انجام کے وقت چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ ذرا دوبارہ نوٹ کر لیجئے، شیطان گمراہی میں ساتھ دیتا ہے لیکن انجام کے وقت انسان کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ اس قصے سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان یا دنیاوی طاقتوں پر بھروسہ کرتا ہے وہ انجام کے وقت تنہا رہ جاتا ہے۔ شیطان بزدل ہے، وفادار نہیں، اس پر کبھی بھروسہ نہ کیجیے، ہمیشہ رحمان پر بھروسہ کریں۔ شیطان گناہ پر اکساتا ہے، شیطان ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ترغیب دیتا ہے، شیطان ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ترغیب دیتا ہے۔ اللہ کی مدد آ جائے تو باطل ہمیشہ کمزور پڑ جاتا ہے، لہٰذا ہمیشہ اپنی زندگی میں ہم اللہ سے اس کی مدد مانگتے رہیں۔ ایمان اور اخلاق سب سے بڑی قوت ہے۔ ایمان اور عمل صالح اور اخلاق کے ذریعے ہم اپنے آپ کو شیطان سے بچا سکتے ہیں اور اپنی دنیا اور آخرت کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ دوسرا قصہ جس کا 10ویں سپارے میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے وہ غزوہ حنین کا قصہ ہے کہ جب مسلمانوں کو اپنی اکثریت پر گھمنڈ محسوس ہوا اور انہوں نے یہ سوچا کہ آج ہماری جیت یقینی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کی اور اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے شامل حال ہوئی۔ ابتدا میں وہ پسپا ہوئے، انہیں اپنی شکست نظر آ رہی تھی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں فتح نصیب ہوئی۔ غزوہ حنین کے موقع پر مسلمان تعداد میں بہت زیادہ تھے، لہٰذا بعض کے دل میں یہ خیال آیا کہ آج ہم کم نہیں ہیں، آج ہماری جیت یقینی ہے اور ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ یہاں نوٹ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعض کے دل میں یہ خیال آیا، اس کا مطلب ہے کہ ہم میں سے اگر بعض افراد بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارتکاب کرتے ہیں تو اس کا اثر سارے ماحول اور معاشرے اور پوری جماعت پہ پڑتا ہے۔ تو اپنے آپ سے یہ سوال کیجئے کہ کہیں میری وجہ سے میرا گھرانہ بے برکتی کا شکار تو نہیں ہے؟ میں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتی ہوں اس کی وجہ سے میری ٹیم تو بے برکتی کا شکار نہیں ہو رہی؟ یہی وہ لمحہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک لمحے کے لیے اپنی طاقت کا احساس دلایا اور ابتدا میں مسلمانوں کو پسپائی اختیار کرنا پڑی، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہے، صحابہ کو آواز دی، دلوں میں دوبارہ توکل پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد نازل ہوئی اور فتح مسلمانوں کا مقدر بنی۔ یہ واقعہ واضح کرتا ہے کہ فتح کا تعلق تعداد سے نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسے سے ہوتا ہے۔ جب ایمان کے ساتھ غرور آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد رک جاتی ہے۔ اگر ہم ایمان کے راستے پر چل رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہدایت کے راستے پر چل رہے ہیں تو بھی غرور کو ہم نے اپنے دل اور دماغ میں جگہ نہیں دینی، کیونکہ جب ایمان کے ساتھ غرور آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی مدد رک جاتی ہے، اور جب عاجزی آ جائے تو اللہ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی نصرت نازل ہونے لگتی ہے۔ زندگی میں ہمیشہ ایمان کے راستے پر ہم چلتے رہیں، ہدایت کے راستے پر چلتے رہیں، عمل صالح کرتے رہیں، لیکن کبھی بھی غرور میں اور تکبر میں مبتلا نہ ہوں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار کیا جائے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ تعلیم بھی ملتی ہے، اصل سہارا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی مسلمانوں کے لیے کامیابی کی کنجی بنی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کا نزول بندوں کے اخلاص کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اگر ہم واقعی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہوں گے اور منافقت سے اپنے آپ کو بچانے والے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد کریں گے۔ تیسرا قصہ جس کا ذکر یہاں اللہ رب العزت نے کیا ہے وہ اللہ سے وعدہ کرنے والے اور پھر وعدہ خلافی کرنے والے ایک شخص کا قصہ ہے۔
یہ ایک انتہائی عبرتناک واقعہ ہے جس کا تعلق میری اور آپ کی عملی زندگی سے ہے۔ اس شخص نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ اے اللہ تعالیٰ تو مجھے مال عطا فرما، میں زکوٰۃ ادا کروں گا، صدقہ کروں گا اور پھر نیک بندہ بن جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ بات سن لی اور اسے مال عطا فرما دیا، لیکن جیسے ہی اس کے پاس مال آیا اس کا دل اور دماغ بدل گیا۔ وہ زکوٰۃ ادا کرنے سے جی چرانے لگا، نیکی کے کاموں پر اور رشتہ داروں پر خرچ کرنے سے بچنے لگا، اور اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے وعدے کو بھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وعدہ خلافی کی اس کو سزا یہ ملی کہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں نفاق ڈال دیا۔ آج اگر ہم دین اسلام پر عمل نہیں کر پا رہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا نہیں لاتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کر پاتے، تو ہمارے لیے پریشان کن لمحہ یہ ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کے طور پر ہمارے دلوں میں یہ رکاوٹ تو نہیں ڈال دی گئی کہ ہم چاہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی راہ اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر عمل نہیں کر پا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے کیا گیا وعدہ معمولی بات نہیں۔ یہ قصہ ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ نیکی کا ارادہ اگر عمل میں نہ بدلے تو وہ نفاق بن جاتا ہے۔ لہٰذا ہم جب بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ کریں تو اسے پورا کرنے کی پوری کوشش کریں، اور اگر نیکی کا ارادہ کیا ہو اور پھر ہم اسے عمل میں نہ بدلیں تو یہ منافقت یا نفاق بن جاتا ہے۔ اس قصے میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ تعلیم بھی دی ہے کہ مال انسان کی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں بھی عطا کی ہیں وہ ہماری آزمائش ہیں، وہ دے کے بھی آزماتا ہے، وہ لے کر بھی آزماتا ہے۔ پھر یہ قصہ ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ نیکی کی نیت کرنا عمل کے بغیر بے وزن ہے۔ محض نیکی کی نیت کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ہمیں عمل بھی کرنا ہوگا۔ زکوٰۃ سے غفلت ایمان کے لیے خطرہ بن سکتی ہے، لہٰذا اپنی زکوٰۃ کو فوراً ادا کیا جائے۔ دنیا کی محبت ہماری آخرت کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ہر لمحے ہمیں یہ چیک کرنے کی ضرورت ہے کہیں دنیا داری میں پڑھ کے ہم اللہ تعالیٰ کے احکام سے غافل تو نہیں ہو رہے، اور اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی آخرت کا نقصان کر رہے ہیں۔ ایک عقل مند انسان، ایک باشعور انسان اپنی آخرت کو کبھی تباہ و برباد نہیں کرتا۔ چوتھا واقعہ جو اس سپارے میں اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے وہ مال غنیمت یعنی انفال کا قصہ ہے۔ غزوہ بدر کے بعد جب مال غنیمت حاصل ہوا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ مال کس کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنا فیصلہ نازل فرمایا کہ یہ مال اللہ اور اس کے رسول کا ہے، یعنی اس کی تقسیم ذاتی خواہش پر نہیں ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق شریعت کے اصول پر ہوگی۔ یہ واقعہ دراصل اسلامی نظام معیشت کی بنیاد رکھتا ہے۔ اسلامی نظام معیشت میں مال جھگڑے کا سبب نہیں ہے بلکہ عدل و انصاف کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس قصے سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ اجتماعی مفاد ذاتی مفاد پر مقدم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک شہید، ایک مجاہد اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند درجہ اور بلند مقام رکھتا ہے، کیونکہ وہ اپنے ذاتی فائدے یعنی اپنی جان کو قربان کر کے اجتماعی فائدے کو حاصل کرتا ہے، یعنی اپنی پوری قوم کو بچا لیتا ہے۔ دوسرا سبق ہمیں اس قصے سے یہ ملتا ہے کہ نظم و ضبط اجتماعی اور مالی کامیابی کی بنیاد ہے۔ ہمیں فائنینشیل ڈسپلن مینٹین کرنا ہوگا۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال بھی دیا ہے اور ہمیں یہ بھی سکھایا ہے کہ ہم نے اس کو کہاں کہاں خرچ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر مال خرچ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اگر مال خرچ کیا تو یہ مال کی نعمت کی ناشکری ہے۔ اس قصے سے ہمیں یہ سبق میں ملتا ہے کہ تقویٰ ہر معاملے کی بنیاد ہے۔ اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، مال نہیں۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ کسی کے پاس مال ہے تو وہ بہت کامیاب ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ اپنے اس مال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو خوش کر رہا ہے یا اللہ تعالیٰ کو ناخوش کر رہا ہے۔ تو اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہے، مال میں نہیں ہے۔ پانچواں قصہ جس کا ذکر ہمیں اس سپارے میں ملتا ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق قصہ ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ غزوہ بدر کے موقع پر وہ بظاہر کفار کے ساتھ تھے اور قیدی بن کر آئے۔
انہوں نے کہا میں دل سے مسلمان تھا لیکن مجبوری میں ان کے ساتھ نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ وہ دلوں کا حال جانتا ہے، اور اگر واقعی ان کے دل میں ایمان تھا تو اللہ تعالیٰ انہیں اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائیں گے۔ بعد میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا مال اور ایسی عزت ملی جو کہ وہ خود کہا کرتے تھے کہ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حسب و نسب آخرت کی کامیابی کے لیے کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی ضروری ہے۔ تعلق اور دعویٰ کافی نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی بھی مسلمان کی قدر و قیمت اس کے ایمان میں، اس کے اخلاص میں اور اس کے عمل صالح میں ہے۔ پھر اس قصے سے ہمیں یہ تعلیم بھی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ماضی کی کمزوریوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ آج اگر ہم توبہ کر لیں اور ہدایت کے راستے کو اپنا لیں اور وہ تمام کام کریں جن کے کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو باز رکھیں جن سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، تو ماضی میں ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان سب کو ڈھانپ دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ماضی کی کمزوریوں کو ڈھانپ دیتی ہے، لہٰذا ہمیں آگے جو وقت ہمارے پاس اس دنیا کی زندگی کے لیے بچ گیا ہے اس میں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اس قصے سے ہمیں یہ تعلیم بھی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال خوب جانتا ہے۔ ہم زبان سے جو دعوے بھی کریں، ہمارے باطن میں کیا ہے، ہمارے دل اور دماغ میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ پھر اس قصے سے ہمیں یہ تعلیم بھی ملتی ہے کہ ایمان لانے کا فائدہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ مسلمان کو عزت صرف اور صرف ایمان لانے میں ملتی ہے، اخلاص میں ہے اور نیک عمل یعنی عمل صالح میں ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو ہم اپنی دنیا کو بھی تباہ کر لیں گے اور ہماری آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ وقتی نقصان دائمی خسارہ نہیں ہے، یعنی وقتی طور پر جو نقصان آتے ہیں، اگر ہمیں کسی بھی حوالے سے دین کے راستے پر چلتے ہوئے تو یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دنیاوی نقصان ہمیں دراصل آخرت کے نقصان سے بچاتے ہیں اور یہ دائمی خسارہ نہیں ہے۔ یہ وہ پانچوں قصے ہیں کہ جن سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ شیطان ہمارا وفادار نہیں ہے، شیطان ہمارا دشمن ہے، ہمیں اس سے بچ کر رہنا ہے۔ اپنی کثرت پر گھمنڈ کرنا، اپنے نیک عمل پر غرور میں مبتلا ہونا یا تکبر کرنا یا یہ سمجھنا کہ میں ایک نیک انسان ہوں اور دوسرے برے ہیں، یہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے اور یہ غرور ہماری نیکی کو ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ سے وعدہ جو بھی کریں اس کو پورا کیا جائے، یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے۔ اگر ہم اللہ سے وعدہ پورا نہیں کرتے کرنے کے بعد تو یہ منافقت کی علامت ہے۔ مال آزمائش ہے، مال عزت نہیں ہے۔ نسبت نہیں، حسب اور نسب ہمارے کام نہیں آئے گا، نیت اور عمل اصل معیار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبوب ترین بیٹی سے بھی فرمایا کہ آپ فاطمہ اگر تم چاہتی ہو کہ آخرت میں میرے ساتھ ہو جنت کی زندگی میں تو اس کے لیے تمہیں عمل کرنا ہوگا۔ لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف نسبت کا ہونا کافی نہیں، بلکہ نسبت کے ساتھ ساتھ ایمان اور عمل صالح، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری آخرت کی تعمیر کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ان قصوں کو صرف سننے والا نہیں بلکہ ان سے عبرت پکڑنے والا بنائے، سبق لینے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے فریب سے بچائے، غرور سے ہمیشہ محفوظ رکھے، ہمیں سچا توکل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وعدے پورے کرنے والا، امانت دار اور مخلص بندہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک فرمائے اور ہمیں ایمان پر ثابت قدمی اور استقامت عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔